اور انسٹاگرام پہ اپنے جسموں کی نمائش کچھ بےہودہ عورتیں کرتی ہیں لڑکیاں. اب بتاؤ نام تو زینب ہے اور کام کیا ہے؟ اور فالوونگ بڑھائیں گی اور جسم دکھا رہی ہیں, اور فالوونگ بڑھائیں اور جسم دکھائیں. اور کیوں فالوور بڑھ جائیں؟ کچھ میری وہ بے غیرت بے شرم دادا کی عزت تو نے خراب کی, باپ کی خراب کی, ماں کی خراب کی. تو کس بات کی مسلمان ہے؟ اور نام تو دیکھ تیرا کیا ہے, مگر تو مشہور ہونے کے چکر میں. اور سنو, پوری دنیا کی جتنی بھی جن کے ملین بلین فالوور ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ, عزتیں اللہ دیتا ہے, شہرتیں اللہ دیتا ہے. یہ تمہاری شہرت کوئی نہیں, تم پہ کتوں کی طرح نظر ڈالتے ہیں. اپنی نفس کے پھوکے لوگ تمہاری ویڈیو دیکھتے ہیں اور تم کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. تم سب مل کر اگر پوری دنیا کی فالوئنگ بڑھا لو پھر بھی اس لڑکی کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتی جس نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے کرناٹک میں نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا اللہ اکبر. پوری دنیا کے ٹک ٹاکر لڑکیاں اس کے قدموں کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اولاد غوث اعظم, نعرے رسالت. غیر مسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں, ہم نے اتنی مسلمان لڑکیاں بدلی ہیں, اتنی بیٹیاں بدلی ہیں. جس کا باپ بے حیا ہو, جس نے اپنی بیٹی کو فلم میں دکھا کے پالا ہو, اس کی بیٹی کہیں بھی جائے, ہمیں کیا پرواہ. جو اسلام کے بنیادی اصول کو نہ جانتی ہو وہ کہاں جائے, ہمیں کیا خبر. مگر مسلمان نہیں بدلی ہوگی. خیال کیا ہے آپ کا؟ مسلمان کوئی لڑکی دنیا کی طاقت بھی مل جائے گی پھر بھی نہیں بدلے گی. اور دنیا نے دیکھا بھی, امریکہ بھی لگ گیا. اور دیکھو فلسطین کی بچیوں کو, لڑکیوں کو, 15,000 بچے وہ شہید ہو چکے ہیں جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں. کتنے سال کی عمر ہیں؟ 10 سال سے. میں اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھا پاتا, کاش. اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی اگر مجھے ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کا کوئی جوتا لا کے دے دے تو میں وصیت کر کے مروں گا, جب میں مروں تو میرے سینے پہ کفن کے اوپر یہ جوتا رکھ دینا تاکہ قبر میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کنوں لڑکیوں کا جنہوں نے یہ بیان دیا, ان بچیوں نے جنہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو بستر پہ تو اپنا برقع اوڑھ کے پردہ کر کے سوتے ہیں. کسی نے کہا رات کو تو کوئی سوتے وقت پردہ نہیں کرتا, تم برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہو؟ تو کہنے لگی اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں اور جب وہاں پہ بم میں ملبے نکلتے ہیں, ملبے میں سے جسم لاشیں نکلتی ہیں, تو ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ اگر رات کو بم آئے اور صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی ملیں گی تو ہم ان سے عرض کر دیں گی, اے سیدہ فاطمہ ہمارے گھر اجڑے تھے, ہمارے بچوں کی لاشیں اجڑی تھیں, مگر ہم نے آپ کا پردے کو نہیں چھوڑا تھا. کاش میں ان ماڈرن بچیوں کو بتا سکتا جن کو بھوت سوار ہے بے پردگی کا. یہ تقریر میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اب حالات بہت خراب. سب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ پھر بھی ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں, حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدوم. ذرا توجہ تو کرو, میرا امام کہتا ہے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سب کی راحت تو حضور کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دل کی راحت سیدہ فاطمہ کے پاس ہے. جان احمد کی راحت پہ انتقال ہونے والا ہے. حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے. حضور کی بیٹی جب دنیا سے جا رہی ہیں تو حضرت علی نے دیکھا, اسماء بنت امیس نے دیکھا, رو رہی ہیں. کیوں؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ نہیں. آج پورے دن کام کرتی رہی ہیں. پھر
حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہے میں جا رہی ہوں، مگر میرے بچے حسن کا، حسین کا اور میری زینب کا خیال رکھنا۔ پھر جب روئی تو حضرت علی بولے موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، اور پردہ بھی کیسا؟ حضور نے ایک دن فرمایا فاطمہ صبح کو عید ہے، لوگوں نے چاند دیکھا ہے، میری بیٹیاں نے چاند دیکھا؟ کہ ابا میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کہ کیوں؟ کہ میں اس چاند کو نہیں دیکھنا چاہتی جس سے غیر محرم کی نظر جس پہ پڑتی ہے۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے، اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کہ تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہ رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو اوپر اس کے چادر ڈال دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے مرنے والا۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میں نے جیتی جی تو پردہ کیا ہے، 70 پیمت کی چادر میں بھی پردہ کیا، پھٹی ہوئی چادروں میں بھی، مگر ایسا نہ ہو کہ کل میرے انتقال کے بعد جب میرے اوپر جب چادر ڈلے تو کسی کو خبر ہو جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ آؤ سلام کریں ذرا اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کون فاطمہ ایک دن حضور کے پاس آئیں تو امی عائشہ کہتی حضور آپ کی بیٹی آ گئی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹی جو ہے نا، کچھ چادر میں بیٹیوں کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے نا، ایسے کر کے باندھ کے لائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا لائی ہو میری بٹیا؟ حضور کے سامنے ایسے روٹی کھول کے عرض کی ابا یہ لیجئے۔ حضور نے گرم گرم روٹی کو دیکھا اور ایک لقمہ کھایا، اور جیسے کھایا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی ابا جان کی آنکھوں میں آنسو؟ کیا بات ہے میرے ابا؟ آگے بڑھ کے جب کہا نا تو حضور نے فرمایا میری فاطمہ یہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں گیا ہے۔ کہ ابا آج علی لائے تھے 5 دن کے بعد جو میں نے حسن حسین کو بھی کھلا دیا، میں نے چکی چلا کے علی کو بھی کھلا دیا، مگر میں نے نہیں کھایا، میں نے پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی۔ او میری بہنوں میری بیٹیوں، جب قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا تب خاتون کربلا کا لوگ دیکھیں گے خاتون قیامت کا جلوہ۔ حضور کی بیٹی خاتون قیامت ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گی تو اللہ فرمائے گا اے محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہے۔ 70,000 ادھر ہورے 70,000 ادھر ہورے، اور نبی کی بیٹی جنت کو جائیں گی، نہ وہ اکیلی جائیں گی بلکہ وہ ساری عورتیں ان کے ساتھ جنت میں جائیں گی جنہوں نے دنیا میں ان کے نقش قدم پہ عمل کیا۔ میری